لاہور کے گلدشت ٹاؤن میں 9ویں جماعت کی 17 سالہ طالبہ نے خودکشی کی. ترجمان عیدی نے بتایا کہ امتحانات میں فیل ہونے کے بعد شدید ذہنی دباؤ کا وہ شکار تھی، جس سے دل برداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھائیں اس بچی نے. اچھا، پھر اس کے بعد محلہ لال شاہی ہے، یہاں 9ویں جماعت کا طالب علم وہ زندگی کی بازی ہار گیا، نمبرز کمانے پر خودکشی کی اس نے. پھر محمد بلال نے زہریلی گولیاں کھائیں. تو اس طرح مجموعی طور پر 4 جو طلبہ تھے انہوں نے خودکشی کی. 4 یہ بڑا اور نمبر ہے. یہ وہ ٹائم تھا نا، یہ جب ریزلٹس آتے ہیں او لیولز کے آتے ہیں، دوسرے ایگزامز کے جو ہے ریزلٹس آتے ہیں، تو کیا مطلب جب ایگزام آنے کا ٹائم ہو تو بچوں کی قبریں تیار کریں. کتنا اتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے ہم نے بچوں کو پریشر دینا. اور واقعی اچھا کس کا خوف؟ ماں باپ کا خوف. ماں باپ کا خوف ہے. یا مجھے بتائیں کہ اسکول جاتے ہوئے بچہ کیوں، بہت سے تو میں نے دیکھا ہے کہ اسکول جاتے ہوئے بچے کہتے ہیں کہ نہیں میں ریلکٹنٹ ہے، نہیں جانا میں نے اسکول. نہیں کیوں نہیں جانا پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھا کریں کہ اسکول کیوں نہیں جانا، کیا وجہ ہے، تمہیں کون سا ڈر ہے. سمنا کمال نے میں جوائن کیا ہے لاہور سے. سمنا، یہ تو بڑی یہ جب خبر آئی تو ہم سب کے دل دہل کے رہ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تعلیمی نظام کیا ہے. مجھے ذرا ان واقعات سے متعلق پہلے رپورٹ کریں، کیسے ہوئے یہ واقعات؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی امتحانات کے نتائج آتے ہیں اور امتحانات کے ناکامی کے بعد جو ہے بچے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اور گزشتہ کئی سالوں سے اس تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور جب اس بار بھی 9ویں جماعت کا رزلٹ آیا تو بتایا گیا کہ 55% طالب علم جو ہے وہ لاہور سے فیل ہوئے ہیں. اور اسی طرح لاہور کے علاقہ گلدست ٹاؤن ہے جہاں پر 17 سالہ مناہل نے زہریلی گولیاں کھا کر جو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور اسے اسپتال میں پہنچایا گیا لیکن وہ جانور نہ ہو سکی. اور اسی طرح کوٹ ادو میں سرکاری ہسپتال میں ایک نرس کے 14 سالہ بیٹے نے جو ہے وہ خود کو پھندا لگا کر جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ کر لیا. حالانکہ وہ امتحانات میں فیل نہیں ہوا تھا بلکہ کم نمبر آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے خودکشی کی. اسی طرح ملتان سے جو ہے بلال نامی طالب علم نے جو ہے اسلامیات میں فیل ہونے کے بعد جو ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان سے 15 سالہ طالب علم نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا. اور اسی طرح ایک اور جو بتایا جا رہا ہے کہ علاقے سے جو ہے مسکان نامی طالب علم نے جو ہے وہ امتحانات میں فیل ہونے پر جو ہے وہ زہریلی گولیاں کھا لی لیکن اسے جو ہے بر وقت علاج ہونے پر جو ہے وہ بچا لیا گیا. اور اسی طرح کا جو ہے متعدد واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے گئے. اور اس میں جو ہے زیادہ تر جو یہ ہوتا ہے کہ والدین کا پریشر ہوتا ہے بچوں پر، بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ صرف یہ پریشرائز کیا جاتا ہے بچوں کو کہ وہ امتحانات میں پاس ہوں بلکہ اچھے نمبر بھی اور اچھے پوزیشن لانے پر بھی جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے. اور جب بچے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں پر یہ زور ڈالا جاتا ہے کہ وہ اچھے نمبر لے کیونکہ والدین کو یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں جو ہے دوسرے جو بچے کمپٹیشن میں اگر ان سے کم نمبر آ گئے تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے. اور اسی پریشر میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بچے یہ اور والدین بڑے سخت الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں، تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، تم تو کسی قابل نہیں ہو، تم تو کچھ تم نے بے عزتی کرا دی ہماری. اس میں بچہ آلریڈی ایک وربل ابیوز اور سم ٹائمز فزیکل ابیوز کو برداشت تو کر ہی رہا ہوتا ہے. یہ اس کا بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ اب آئی ڈونٹ کیئر اینی مور، میں لڑ نہیں سکتا، میں یہ کر لیتا ہوں. بچے پہلے ہی مینٹلی بہت کمزور ہوتے ہیں. جی بالکل. اور ان کے والدین سے بھی بات ہوئی ہے جن بچوں نے خودکشی کی ہے، کیا کہنا ہے ان کے والدین کا، کیا بتانا ہے؟ اور کسی نے کوئی نوٹ چھوڑا، کچھ کہا کسی کو کہ کیوں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے کس کے پریشر میں خودکشی کی. جی بالکل، دیکھیں ان جو 4 طالب علموں نے خودکشی کی ہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی نوٹ نہیں چھوڑا بلکہ جیسے ہی نتائج کا اعلان آیا تو ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کے بعد ہی انہوں نے خودکشی کی. کوئی ہماری ان کے گلدست ٹاؤن کے علاقے میں جو 17 سالہ مناہل نے خودکشی کی ان کے ہمسایوں سے ہماری بات ہوئی کیونکہ جیسے اس کی جو ڈیتھ ہو گئی تو اسے اپنے آبائی علاقے لے جایا گیا. تو ان کے ہمسایوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ذہین طالب علم تھی اور اس طرح کے کوئی جو معاملات تھے وہ نہیں تھے. اب انہیں بھی یہ سمجھ آ رہا کہ انتہائی قدم اس نے کیوں اٹھایا کیونکہ ذہنی دباؤ کا وہ شکار بھی تھی کیونکہ جب ایسے ریزلٹس آتے تو بچے عموماً ڈر جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے کہ ان کے والدین کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. اور یہ چیکنگ سسٹم بھی دیکھنا پڑے گا. سمنا، آپ نے کہ ایجوکیشن کوئی جو تعلیم کے محکمے میں ذمہ دار ہے ان سے بات، 55% یہ نتائج کیسے فیل ہو گئے؟ اتنا برا رزلٹ کیسے برا رزلٹ آیا؟ یہ چیکنگ سسٹم بھی، مارکس کا جو سسٹم ہے اس میں بھی سوالیہ نشان ہے. جی ہیلو.
जी समझा। अच्छा, ये पता है बच्चों का, मैं आपको बताऊं कि इतना शदीद प्रेशर होता है। मुझे अपने बीए का रिजल्ट आता है, ग्रेजुएशन बल्कि शायद इंटर का था। एक लड़की जिसको रिजल्ट का पता चला बेहोश हो गई। अब उसको वो ठीक है, मेरी बायोलॉजी में मेरी कंपार्ट आ गई, मैं कंपार्ट क्लास कहते थे, फेल हो गई। उसको हमने ऐसे हिलाया जुलाया, हमने कहा तुम्हारे पास तो साइंस है ही नहीं। उसका रिजल्ट आया बायोलॉजी का फेल, वो स्टूडेंट ही साइंस की नहीं थी, आर्ट्स की स्टूडेंट है, पता नहीं कहां से रिजल्ट आया। उसने ये भी नहीं परवाह की, ये भी नहीं देखा कि ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, ये बोर्ड की तरफ से गलती हुई है, लेकिन जस्ट लुकिंग एट दैट फेलिंग ग्रेड वो कोलैप्स कर गई। तो सबना यही सवाल कि बोर्ड से कोई जिम्मेदारों से आपकी बात हुई है कि 55% जो फेल हुए बच्चे, कैसे हो गया, नताइज कैसे मार्किंग की गई है, इस पर कोई बात सवाल किया आपने? जी देखिए, लाहौर बोर्ड या पंजाब के बोर्ड की हम रिजल्ट की अगर बात करें तो जब जिम्मेदारान से बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर लें या पास हो, लेकिन वो जो होती है कि बच्चों की तैयारी पे डिपेंड जो की जाती है कि बच्चों की तैयारी इस वक्त जो है वो कैसी है। और जब हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने भी इस पर जो है अफसोस का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो है हर गुजरते साल के साथ साथ जो है इस खुदकुशियों में जो है इजाफा होता जा रहा है। उनका भी यही कहना था कि बच्चों पे जहनी दबाव डाला जाता है और जो कि जहनी दबाव की वजह से जो है वो इंतहाई ये कदम उठाते हैं। अगर इस तरह के जहनी दबाव और ना डाला जाए बच्चों पर तो बच्चे जो है वो इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि फेल होना या पास होना ये है जिंदगी का हिस्सा है। जरूरी नहीं है कि आप पोजीशन ही जो है वो पेपर्स में ले या बहुत ही अच्छे नंबर ले। आप इस बार जो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ गए, अगली बार कम आ गए तो भी प्रेशर का, सॉरी हम ना बात कर रहे थे जो अच्छे इनमें से वो भी बच्चे जो जरूरी नहीं कि फेल हो, बस उनके जो नंबर्स हैं ये देखिए ना, कम नंबर्स पे भी किया ना, कम हाँ, नंबर्स पे भी किया है। फेल होने पे सिर्फ नहीं होता कि अगर मैं टॉप करती थी तो मैं थर्ड फोर्थ कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों को ठीक होने की जरूरत है। और आप देखिए, मुझे तो इस बात पे भी हैरत होती है, समना आप भी ज़रा इस पे, और कि नवीं जमात की तालिबा या तालिब इल्म क्या होता है, उसे मतलब करियर के बारे में इतनी ज्यादा वो कंसर्न है कि पता नहीं मैं शायद फेल हो गया, इतनी अभी हिम्मत तो उसकी आना, जिंदगी शुरू हुई है। आप देखो अपने आप को लटकाना। बिल्कुल, आप किसी बच्चे से बात करो, अपने आप को सुई नहीं चुभोएगा कि नहीं भी मुझे डर लगता है, मैं अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाऊं। अच्छा मुझे बताएं, इन्वेस्टिगेशंस क्या हो रही हैं? क्या पुलिस अपने तई इन्वेस्टिगेट करे? क्योंकि बहरहाल बच्चों ने अपने आप को मारा है तो कोई ना कोई तहकीकात तो होंगी, कोई ना कोई नतीजा, कोई रिपोर्ट तो मुरतब की जाएगी। जी बिल्कुल, जिन तालिबा और तालिबात ने खुदकुशी की है उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ भी किया, और जब तहकीकात का आगाज़ किया तो उसमें यही कुछ सामने आया कि बच्चे जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार थे। वालिदैन की जानिब से बताया जा रहा कि अचानक ही इन्होंने ये इस तरह का कदम उठाया और उसके बाद जो है तमाम तर तहकीकात मुकम्मल हुई तो उसके बाद जो है लाशें जो है उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया, और इसके बाद जो है वो इस बात को यकीनी भी बनाया जा रहा है कि इस तरह के हादसा जो है वो दोबारा रोनमा ना हो, क्योंकि हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे जो है काफी ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। सबना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टाइम।